دوستو اس کہانی کا آغاز زمین کے ان دو نیلے نشانوں سے ہوتا ہے جو خلا سے بھی انسانی تاریخ کی گواہی دیتے ہیں۔ دجلہ اور فرات، دو عظیم تاریخی مقدس دریا جن کے بغیر اس دنیا میں تہذیب کا تصور بھی ناممکن تھا۔ اگر ہم دریائے فرات کے جغرافیے کی بات کریں تو یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے لمبا دریا ہے جو ترکی کے مشرقی سنگلاخ پہاڑی سلسلے توروس سے جنم لیتا ہے۔ یہ دریا 2800 کلومیٹرز کا طویل اور کٹھن سفر طے کرتا ہے۔ ترکی کی حدود سے نکل کر شام میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کے بہاؤ میں مزید شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ ساجور، بالیخ اور خابور جیسے اہم معاون دریا آ کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شام کے خشک صحراؤں کا سینہ چیرتا ہوا یہ دریا بالآخر عراق کی سرحد عبور کرتا ہے۔ دوسری جانب اس کا ساتھی دریا دریائے دجلہ ہے جو ترکی کی جھیل ہزار سے نکلتا ہے۔ اگرچہ یہ 1900 کلومیٹر کے سفر کے ساتھ فرات سے چھوٹا ہے لیکن اس کی رفتار اور بہاؤ کہیں تیز ہے۔ ترکی سے نکل کر یہ شام کی سرحد کو محض چند کلومیٹر کی ایک چھوٹی سی پٹی پر چھوتا ہوا سیدھا عراق میں داخل ہوتا ہے۔ عراق کے اندر دجلہ اکیلا نہیں بہتا بلکہ اس کی طاقت کو کئی گنا بڑھانے کے لیے شمال اور مشرق سے گریٹر زاب، لیسر زاب، عظیم اور دیالہ جیسے بڑے معاون دریا اس میں شامل ہو کر اس کی موجوں میں مزید تلاطم پیدا کرتے ہیں۔ آخرکار عراق کے انتہائی جنوبی شہر کرنا کے مقام پر یہ دونوں عظیم دریا ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر شط العرب بناتے ہیں جو بالآخر خلیج فارس کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ دوستو ان دونوں تاریخی دریاؤں کا انسانی تہذیب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آج کی جیو پالیٹکس میں ان دریاؤں کی اہمیت کیا ہے؟ عراق، شام اور ترکی کا ان دریاؤں پر آخر جھگڑا کیا ہے اور کیا واقعی یہ دریا کسی خطرناک جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے بگ سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور تحقیق سے بھرپور ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ قدیم یونانی زبان میں میسوپوٹیمیا کا مطلب ہے دو دریاؤں کے درمیان کی زمین۔ آج کا عراق، مشرقی شام اور جنوب مشرقی ترکی کا کچھ حصہ اس قدیم خطے پر مشتمل ہے۔ آج سے تقریباً 6000 سال قبل جب دنیا کے زیادہ تر حصوں میں انسان غاروں اور جنگلوں میں بھٹک رہا تھا، اس خطے میں انسان نے دجلہ اور فرات کے پانیوں کو موڑ کر نہریں بنانا اور کھیتی باڑی کرنا سیکھ لیا تھا۔ یہاں اوریدو، اوروک اور بابل جیسے عظیم الشان شہر تب آباد ہوئے۔ برٹش میوزیم کی مستند تاریخ کے مطابق 3500 قبل مسیح میں اوروک دنیا کا وہ پہلا شہر تھا جس کی آبادی 50,000 سے زیادہ تھی۔ 2334 قبل مسیح میں سارگون نے دجلہ سے فرات تک کا خطہ فتح کر کے دنیا کی پہلی اکادیان امپائر قائم کی اور پھر 762 عیسوی میں عباسی خلیفہ منصور نے دجلہ ہی کے کنارے بغداد بسایا۔ یہ اپنے دور میں 10 لاکھ آبادی والا دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج سینٹر کی دستاویزات بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں کہ اوروک اور اوریدو جیسی عظیم بستیاں دجلہ اور فرات کے اسی ڈیلٹا میں ہی پھلی پھولی۔ سومیری، اکادی، بابلی اور اشوری تہذیبیں ایک کے بعد ایک انہی دریاؤں کے کنارے اپنے عروج کو پہنچی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کی ان عظیم تہذیبوں کا زوال کیسے ہوا؟ دوستو یہ صرف سمیریوں کا قصہ نہیں بلکہ یہ حضرت انسان کی پوری تاریخ رہی ہے کہ جہاں جہاں اس نے بستی بسائی وہاں کے قدرتی خزانوں، معدنیات اور دریاؤں کو اپنی اندھی حفظ کا نشانہ بنایا۔ یہ زوال کوئی بیرونی حملہ نہیں تھا بلکہ خود انسان کی پیدا کردہ ایک خاموش اور سست ماحولیاتی تباہی تھی۔
تقریباً 2000 قبل مسیح سمیریوں نے ان دریاؤں کا پانی بے تحاشا استعمال کر کے اور نہریں نکال کر زمینوں کو سیراب تو کر لیا، لیکن مسلسل پانی کھڑا رہنے اور شدید دھوپ میں پانی کے بخارات بن کر اڑ جانے سے زمین میں نمکیات اور دریا کی لائی ہوئی ریت اس قدر زیادہ مقدار میں جمع ہو گئی کہ وہ مٹی جو کبھی سونا اگلتی تھی رفتہ رفتہ بنجر ہونے لگی۔ جس پانی نے انسان کو زندگی بخشی اور انسانی تاریخ کی پہلی بستیوں کو وجود دیا، اسی کے بے دردی سے استعمال نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، جس کی وجہ سے آبادی کے مراکز جنوب سے کھسک کر وسط اور پھر میسوپوٹیمیا کے شمال کی طرف سرکتے چلے گئے۔ یہ تاریخ کا وہ پہلا ماحولیاتی بحران تھا جس کا شکار حضرت انسان آج سے ہزاروں برس قبل ہوا۔ دوستو، یہ تو ہزاروں سال پرانی داستان تھی، لیکن اب ذرا اس قدیم پس منظر سے نکل کر آج کے اس جدید نقشے پر نظر ڈالتے ہیں جس نے ان دریاؤں کو 3 ممالک کے درمیان ایک ایٹمی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار بنا ڈالا ہے۔ دوستو، جغرافیائی طور پر ترکی ان دریاؤں کا اپ اسٹریم کنٹرولر ہے، جس کی وجہ سے ترکی کو ظاہر ہے اس معاملے میں لیوریج حاصل ہے۔ 1980 کی دہائی میں ترکی نے انتہائی پرجوش اور متنازع منصوبہ شروع کیا جسے گنیڈوگو اناطولو پروجیکٹ، ساؤتھ ایسٹرن اناطولیا پروجیکٹ یا مختصراً GAP کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے ریجنل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں سے ایک ہے۔ اس اربوں ڈالرز کے میگا پروجیکٹ کا مقصد دجلہ اور فرات کے پانیوں کو قابو کر کے جنوب مشرقی ترکی میں زراعت اور بجلی پیدا کرنا تھا۔ اس منصوبے کے تحت ان دریاؤں پر 22 دیو ہیکل ڈیم، 19 ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس اور 1.7 ملین ہیکٹر زمین کی آبپاشی کا ہدف مقرر کیا گیا۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ترکی کے گیپ پروجیکٹ کے تقریباً 16 ڈیمز جبکہ 19 پاور پلانٹس مکمل ہو چکے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور اتاتورک ڈیم ہے جو دنیا کے بڑے ڈیمز میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرا اہم ڈیم الیسو ڈیم ہے۔ ترکی کا موقف اس معاملے میں دو ٹوک اور سخت ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ دریا اس کی سرزمین سے جنم لیتے ہیں اس لیے ان کے پانیوں پر اس کی مکمل اور حتمی خود مختاری ہے۔ ترک پالیسی سازوں کا کہنا ہے کہ جس طرح عربوں کا تیل ان کا اپنا ہے اور وہ اسے دنیا کو بیچتے ہیں، بالکل اسی طرح ترکی کا پانی اس کا اپنا ہے اور وہ اس کے استعمال میں مکمل طور پر آزاد ہیں۔ ترکی دنیا کے ان گنے چنے ممالک میں سے ہے جس نے 1997 کے اقوام متحدہ کے واٹر کورسز کنونشن پر دستخط نہیں کیے اور وہ ایبسولوٹ ٹیریٹوریل سوورنٹی یعنی مکمل علاقائی خود مختاری کے اصول پر قائم ہے۔ اگرچہ اقوام متحدہ میں جمع کرائی گئی ایک باضابطہ دستاویز میں ترکی خود کو ایک ایسا فریق دکھاتا ہے جو پانی کو تینوں ریاستوں کے درمیان مساوی اور معقول انداز میں بانٹنے کی بات کرتا ہے، لیکن عملاً ان دریاؤں کے بہاؤ پر اپنے کنٹرول کا پورا فائدہ ترکی اٹھا رہا ہے۔ کاغذوں کی حد تک 1987 میں ترکی نے شام کی طرف فرات میں کم از کم 500 کیوبک میٹر فی سیکنڈ پانی چھوڑنے کی ضمانت دی تھی، اور پھر 1990 میں شام اور عراق کے درمیان ایک فارمولہ طے ہوا تھا جس کے تحت شام اپنے پاس آنے والے فرات کے پانی کا 58% عراق کو دے گا، مگر آج تک ان تینوں ممالک کے درمیان پانی کا کوئی جامع اور باقاعدہ ایگریمنٹ موجود نہیں۔ 2009 میں ترکی اور عراق نے ایک ٹیکنیکل ایگریمنٹ پر دستخط ضرور کیے، لیکن کوئی بائنڈنگ ٹریٹی یعنی جس پہ دونوں عمل درآمد کرنے کے پابند ہوں آج تک نہیں ہو سکی۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ترکی نے واقعی پانی کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے؟ 1990 کی دہائی میں جب ترکی نے اتاتورک ڈیم کے ریزروائر کو بھرنا شروع کیا تو اس نے 1 ماہ تک فرات کا بین الاقوامی بہاؤ انتہائی کم یا تقریباً مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اس اقدام نے عراق اور شام میں شدید خوف و ہراس برپا کیا تھا۔ یہ ویپنائزیشن آف واٹر کی پہلی اور واضح جھلک تھی۔ اس پانی کے تنازع نے خطے میں ایک اور انتہائی حساس مسئلے کو جنم دیا اور وہ ہے کرد علیحدگی پسندوں کا مسئلہ۔
ترکی کے صدر ترگت اوزال نے 1990 میں کھلے عام شام کو دھمکی دی تھی کہ اگر شام نے ترکی کے خلاف لڑنے والے کرد باغیوں کی حمایت کی اور ان کو پناہ دینا بند نہ کیا تو ترکی فرات کا پانی روک دے گا۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ پانی صرف پینے کے لیے نہیں بلکہ بلیک میلنگ، سفارتکاری اور جیو پالیٹکس کی بساط پر ایک خوفناک محرک کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ترکی کے ان دریاؤں کے پانی کے بہاؤ پر کنٹرول اور اس معاملے میں خود مختاری کے دعوے کی قیمت شام اور عراق کے کروڑوں انسان ادا کر رہے ہیں۔ شام جس کے پاس پانی کے اپنے متبادل ذرائع نہ ہونے کے برابر ہیں، اپنی بقا کے لیے دریائے فرات پر مکمل طور پر انحصار کرتا ہے۔ فرات کا قدرتی بہاؤ شام کے لیے تقریباً 30 بلین کیوبک میٹر سالانہ ہے، لیکن جب ترکی کا گیپ پروجیکٹ مکمل طور پر فعال ہو جائے گا تو شام کو ملنے والے پانی میں 40% تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ شام نے 1973 میں دریائے فرات کے بالکل مرکزی بہاؤ پر اپنا سب سے بڑا اور اہم ڈیم طبقہ ڈیم تعمیر کیا تھا، جس سے اسد جھیل وجود میں آئی تھی، لیکن 2011 کی شامی خانہ جنگی کے بعد حالات مکمل طور پر بدل گئے۔ 2014 میں ISIS نے اس عظیم ڈیم اور عراق کے فلوجہ ڈیم پر قبضہ کر کے پانی کو باقاعدہ ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، کبھی علاقے ڈبوئے تو کبھی پانی بند کر دیا۔ اس کو اقوام متحدہ نے صریح بین الاقوامی جرم قرار دیا تھا، لیکن داعش یا ISIS کا وہ قبضہ تو چھوٹ چکا ہے، لیکن شام کے اندر فرات کا کنٹرول ایک الجھا ہوا جیو پالیٹیکل مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر ہم نقشے کو دیکھیں تو شام کے انتہائی شمال میں محض چند کلومیٹر کی ایک انتہائی معمولی سی سرحدی پٹی ترکی کی افواج اور ترکی کے حمایت یافتہ گروہوں کے کنٹرول میں ہے، جبکہ دریائے فرات کے بہاؤ کا ایک بڑا حصہ اور خود طبقہ ڈیم بھی شمالی شام میں موجود کردوں کی اکثریت کی وجہ سے شامی ڈیموکریٹک فورسز یعنی کردوں کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ یہ ایک دریا اور کئی مالکان کی وہ پیچیدہ سی جنگ ہے جس میں شامی عوام پس رہی ہے۔ اور جب ہم عراق کی بات کرتے ہیں تو عراق کو ترکی کے علاوہ ایران کے بنائے جانے والے ڈیمز کی وجہ سے بھی کل ملنے والے پانی میں 50 سے 70% تک کمی کا ہولناک سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں ایک اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ دجلہ کو سیراب کرنے والے اہم ترین معاون دریا جیسے دیالہ اور کرخا جو ایران سے نکل کر عراق آتے ہیں، ایران نے ان پر بھی ڈیم بنا کر عراق کا پانی روک رکھا ہے۔ آج عراق 3 اطراف سے پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے، شمال سے ترکی، مشرق سے ایران اور عراق کے اندر سے موسمیاتی تبدیلیاں۔ دوستو، عراق کے انتہائی جنوب میں ان دریاؤں کے پانی سے ایک حیرت انگیز ماحولیاتی نظام تشکیل پاتا ہے جسے ہمار کی دلدلیں میسوپوٹیمین مارشز کہا جاتا ہے۔ یہاں مارش عرب ہزاروں سالوں سے پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن 1991 میں جب خطے میں بغاوتوں نے سر اٹھایا تو صدام حسین نے انہیں کچلنے کے لیے باقاعدہ نہروں اور بندوں کا ایک جال بچھا کر ان دلدلوں کا پانی ہی موڑ دیا تاکہ باغیوں کو چھپنے کی جگہ نہ مل سکے۔ اس ظالمانہ فیصلے کے نتیجے میں 90% مارشز یعنی دلدلیں خشک ہو گئیں۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام UNEP نے اسے 20ویں صدی کی سب سے بڑی ماحولیاتی تباہی قرار دیا تھا، لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی۔ 2003 میں صدام حسین کے زوال کے بعد مقامی لوگوں نے ان بندوں کو توڑ کر پانی بحال کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں دلدلوں میں زندگی کچھ حد تک واپس لوٹ آئی، اور 2016 میں یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دے دیا۔ لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ آج ترکی اور ایران کے بنائے گئے نئے ڈیمز اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پانی کا بہاؤ یہاں پر اس قدر کم ہو چکا ہے کہ 2022 کی رپورٹس کے مطابق یہ تاریخی مارشز یا دلدلیں ایک بار پھر 50% تک خشک ہو چکی ہیں۔ کلاسیفائڈ ماحولیاتی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مختلف عوامل کی بنا پر دونوں دریاؤں کے بہاؤ میں تقریباً 27% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ جو پانی کبھی عراق میں 18 بلین کیوبک میٹر داخل ہوا کرتا تھا وہ 2025 میں کم ہو کر محض 10 بلین کیوبک میٹر کے قریب رہ گیا ہے۔ یہاں تک کہ 1970 کی دہائی میں یہ دونوں دریا مل کر عراق کو
70 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी देते थे, जो आज निस्फ से भी कम होकर सिर्फ 30 बिलियन क्यूबिक मीटर रह गया है। इसके अलावा नेचर क्लाइमेट चेंज की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ वस्ती में क्लाइमेट चेंज की वजह से आलमी औसत की निस्बत दर्जा हरारत 2 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है। पानी की किल्लत के बायस इराक़ की वो ज़मीनें जो कभी पूरे खित्ते का अनाज का घर कहलाती थी, आज रेत उड़ाते मैदानों में तब्दील हो चुकी हैं। किसान अपने बाप दादा की ज़मीनें छोड़कर शहरों की कच्ची आबादियों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। पीने के साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी ने हैज़ा और दीगर ख़तरनाक बीमारियों को जन्म दिया है। इसकी सबसे बड़ी हौलनाक मिसाल 2018 में बसरा के मुकाम पर देखने में आई, जब पानी में नमकियात और आलूदगी इस कदर बढ़ गई कि 1 लाख से ज़्यादा लोग हस्पतालों में दाखिल हुए। इसके अलावा हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने खबरदार किया है कि अगर पानी की दस्तयाबी में 20% कमी आती है तो मशरक़ वस्ती के मुतासरा ममालिक की सालाना GDP में 6 से 14% तक कमी आ सकती है। दूसरी जानिब यूनिसेफ के आदादो शुमार के मुताबिक 1973 से पहले इराक़ में दजला का बहाव 2500 क्यूबिक मीटर फ़ी सेकंड से ज़्यादा था, जो अब 1500 क्यूबिक मीटर फ़ी सेकंड तक आ चुका है। मज़ीद ये कि 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ में हर 5 में से 3 बच्चे पीने के महफूज पानी से मुकम्मल तौर पर महरूम हो चुके हैं। इसी हवाले से एक मारूफ आलमी तजिया कार ब्राहम चलियानी भी लिखते हैं कि मुश्तरका आबी वसाइल तेज़ी से तकसीम का बायस बन रहे हैं और दजला और फरात का बेसन इन खितों में शामिल है जहाँ रियासतों के दरमियान पानी के झगड़े सबसे ज़्यादा शदीद हो चुके हैं। दोस्तों, लेकिन बैनुल अक़वामी कानून इस बारे में क्या कहता है? बदकिस्मती से बैनुल अक़वामी आबी कवानीन इतने ही कमज़ोर हैं जितना कि खुद अक़वाम मुत्तहिदा। 1997 का अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन, जो मुश्तरका दरियाओं के वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की बात करता है और वाज़े तौर पर कहता है कि कोई मुल्क ऐसा डैम नहीं बना सकता जो दूसरे ममालिक को नुमायां तौर पर नुकसान पहुँचाए, वो आज मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं हो सका, क्योंकि तुर्की जैसे निस्बतन ताकतवर अपस्ट्रीम ममालिक इसकी पासदारी करने से इनकारी हैं और इस कानून के निफाज का कोई अमली तरीक़ेकार मौजूद ही नहीं। दोस्तों, माहिरीन और क्लासिफाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स खबरदार कर रही हैं कि अगर पानी की यही सूरत हाल रही तो 2040 तक इराक़ में दजला और फरात सूखी नहरों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, जिस मुल्क की आबादी 4 करोड़ से तजावज़ कर चुकी हो, जहां गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता हो, अगर वहां पीने का पानी ख़त्म हो जाए तो लोग सिर्फ प्यासे नहीं मरेंगे बल्कि वो हथियार उठाएंगे। तारीख़ का असूल है कि इंसान रोटी के बगैर तो शायद कुछ दिन गुजार ले, लेकिन पानी के बगैर इंसान बहुत जल्द दरिंदा बन जाता है। जब रियासतें अपने अवाम को पानी फराहम करने में नाकाम होती हैं तो ज़ाहिर है कमज़ोर पड़ जाती हैं, और कमज़ोर रियासतें दहशतगर्दी, खाना जंगी और इंतहा पसंदी के लिए बेहतरीन नर्सरीज़ साबित होती हैं। वो लोग जिनकी ज़मीनें सूख जाएंगी वो सरहद पार करेंगे। जब लाखों लोग प्यास मिटाने के लिए पड़ोसी ममालिक का रुख करेंगे तो उन ममालिक की फ़ौजें उन्हें रोकेंगी और निशाना बनाएंगी। तब जंगें सरहदों की हिफाजत के लिए नहीं, चश्मों और पानी के ज़खायर पर कब्ज़ों के लिए लड़ी जाएंगी। जिस तरह 1967 की अरब इसराइल जंग यानी 6 डे वार के पीछे एक अहम मुहर्रिक दरियाए उर्दन और गोलान की पहाड़ियों के पानी पर कब्ज़ा था, बिल्कुल इसी तरह कल की जंग दजला और फरात के पानी पर कब्जे के लिए भी हो सकती है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, कितना अजीब और दर्दनाक अलमिया है कि इंसान ने सबसे पहले अपनी अजमत का ख्वाब इन्हीं 2 दरियाओं के किनारे देखा था। हज़ारों साल से हज़रत इंसान इसी पानी के दम से खा पी रहा था। यहीं पर इंसान बस्तियां बसा रहा था और तहजीब जन्म ले रही थी। लेकिन आज अपनी अंधी हवस, डैम्स की दौड़ और जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर इसने अपने ही हाथों अपनी बका की इन रगों को नोच नोच कर बर्बाद कर लिया है। वही सरजमीन जिसे आसमानी सहीफों ने बागे ईदन कहा था, अब खुश्क साली, प्यास और मौत के साए में जी रही है। क्या इंसान अपनी पहली तहजीब के इस इबरतनाक सबक को समझ पाएगा, या वो इस पर भी पानी को नेमत की बजाय ताकत समझकर इस्तेमाल करेगा? यहाँ तक कि एक दिन धरती फिर खामोश हो जाएगी और रेतले मैदानों और खंडरात के सिवा कुछ बाकी न रहेगा।
دوستو یہ تھی تاریخی مقدس اور انسانی تہذیب کو جنم دینے والے دجلہ اور فرات کے پانیوں کے پیچھے چھپی وہ خونی سیاست جسے مین سٹریم میڈیا شاید آپ تک کبھی نہ پہنچائے۔ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی اگلی جنگ پانی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ عراق، شام اور ترکی پانی کی تقسیم کے اس معاملے کو فہم و تفہیم سے حل کر لیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے پک سوچو کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔